اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے را کے احکام۔ آج کی کلاس میں ہم را کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حرف را قاعدہ اور قرآن پاک میں دو طرح سے پڑھی جاتی ہے، موٹی اور باریک۔ موٹے پڑھنے کو مفخمہ جبکہ باریک پڑھنے کو مرققہ کہتے ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے را کی تفخیم یعنی را کے موٹا پڑھنے کے احکام پڑھے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم را کی ترقیق یعنی را کے باریک ہونے کے احکام پڑھیں گے اور جانیں گے کہ را قاعدہ اور قرآن پاک میں کتنی حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ را کی ترقیق کے 4 احکام ہیں، یعنی را قاعدہ اور قرآن پاک میں 4 حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ را کی ترقیق کا پہلا حکم ہے، را اگر مکسور ہو یعنی را کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شرری رزقن، آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں را کے نیچے زیر ہے تو ہم نے را کو باریک ادا کیا، جیسے شرری رزقن رزقن۔ را کی ترقیق کا دوسرا حکم یہ ہے کہ را ساکنہ سے قبل کسرہ اصلی ہو اور را ساکنہ کے بعد حروف استفعال میں سے کوئی حرف ہو، یعنی حروف استعلاء کے علاوہ ان 7 موٹے حروفوں کے علاوہ باقی تمام حروف استفعال کہلاتے ہیں، ان تمام حروفوں میں سے کوئی بھی حرف ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ یعنی یاد رہے کہ حروف استعلاء نہ ہوں بلکہ حروف استفعال ہوں، ٹھیک ہے، تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرعون، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حرف فا کے نیچے اصلی کسرہ ہے، ٹھیک ہے، اور را ساکن کے بعد حروف استفعال میں سے عین موجود ہے، تو ہم اس را کو باریک ادا کریں گے، جیسے فرعون۔ را کی ترقیق کا تیسرا حکم حالت وقف کے ساتھ خاص ہے، یعنی را ساکن ہو، اس سے ماقبل حرف بھی ساکن ہو اور اس سے ماقبل حرف کے نیچے کسرہ ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر حجر۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ را ساکن ہے حالت وقف کی وجہ سے، را ساکن سے پہلے حرف جیم بھی ساکن ہے اور اس سے ماقبل حرف ہا کے نیچے کسرہ ہے، تو ہم اس را کو باریک ادا کریں گے، جیسے حجر۔ را کی ترقیق کا چوتھا حکم یہ ہے کہ را ساکنہ سے قبل اگر یا ساکن ہو تو حالت وقف میں باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے خیر، قدیر۔ آپ نے دیکھا ان دونوں مثالوں میں حرف را ساکنہ سے پہلے یا ساکن موجود ہے تو ہم نے را کو باریک ادا کیا، جیسے خیر، قدیر وغیرہ۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ آج کا سبق اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اسے یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔